نمبر 40 مسئلے میں اس نے یہ لکھا ہے کہ مقلدین کے نزدیک نمازی کے کپڑوں کے واسطے پاک ہونا شرط نہیں، اگر کسی نے ناپاک کپڑوں میں بغیر کسی عذر کے قصد نماز پڑھ لی تو نماز، یہ پہلے آ چکا ہے مسئلہ، اس لیے ہم اگلے مسئلے کی طرف جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 41، غیر مقلدین کے نزدیک ٹخنوں سے نیچا پائجامہ پہننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دستور المتقی، کہیں ایسی حدیث دکھلائیے جس میں یہ ہو کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچے تہبند باندھے یا پائجامہ پہنے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ سامرودی صاحب، حدیث دانی بہت مشکل ہے، مفسد اور چیز ہوتی ہے، ورنہ زجر اور تنبیہ دوسری چیز ہے، دین میں سمجھ پیدا کرو۔ تو اس لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے بہت سے علماء ایسے بھی ہیں، جیسے سامرودی صاحب یہ ہو گئے، انہوں نے جو مسئلہ لکھا ہے اس مقام پر کہ ٹخنے سے نیچے آدمی کا اگر تہبند ہے یا کندورا ہے تو اگر نیچے چلا جائے ٹخنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ہمارے علماء الحدیث لکھ رہے ہیں تو اس کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا، اور وہ حدیث ہم سے طلب کرے گا کہ نہیں کرے گا، کہ جب تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہے تو حدیث دکھاؤ، اگر کہ حدیث ہے اس بارے میں، مگر وہ حدیث سے استدلال ایسا صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا، آپ نے فرمایا اے فلاں جاؤ اور دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں سنن ابو داؤد وغیرہ میں، تو صحابی ایک پوچھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک امرتہ بالوضو، بالوضو، وضو نہیں، وضو کا ہوتا ہے وہ پانی جو جس وضو کہتے ہیں، بالوضو۔ تو صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ نے اس کو وضو کرنے کا کیوں حکم دیا؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لرجل مسبل ازارہ، جو حدیث کے الفاظ ملتے ہیں۔ اصل جو اس کا سوال تھا آپ نے اس کو جواب ان الفاظ میں دیا، آپ نے فرمایا جو شخص کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے ہمارے تمام محدثین کی جتنی کتابیں احادیث کی، کسی کتاب حدیث کے اندر کسی محدث نے ایسا حدیث پر وضو ٹوٹنے کا باب نہیں باندھا، یعنی وضو توڑنے کی جتنی چیزیں ہیں محدثین نے باب باندھے نا کتابوں کے اندر، تو یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ کسی محدث نے اس حدیث کا یہ مفہوم مطلب نہیں سمجھا کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ بھی ایک ہے، تو محدثین نے اسے استدلال کیا اور پر باب باندھا، کسی محدث نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ کدھر کا فقیہ آ گیا؟ ہمارا اہل حدیث بھی اگر کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اس لیے صحیح چیز یہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سوال کے جواب میں یہ نہیں فرمایا اس کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے اسے جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس کو سزا ہے کہ اس آدمی نے کیوں جو ہے ٹخنے سے کپڑے نیچے لٹکایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا تھا، آپ نے تنبیہ بطور تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اس سے کہ آئندہ لوگ اس قسم کا عمل نہ کریں، ورنہ یہ وضو کی توڑنے والی چیزوں میں نہیں ہے۔ اگر اس آدمی نے اسی سے استدلال کیا ہے ہمارے کسی ایک عالم نے تو استدلال غلط ہے، لہذا وضو ایسے نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز اس کی ٹوٹ جائے گی ایسے آدمی کی، لہذا ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بہرحال غلط ہے، کسی نے بھی لکھا اس کا ذاتی قول ہے، جماعت اہل حدیث پوری کا یہ مسلک نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی نے قصدن کھا پی لیا تو غیر مقلدین کے نزدیک اس کے ذمہ کفارہ نہیں، دستور المتقی۔ رمضان شریف کے اندر کسی آدمی نے قصدن کھا پی لیا تو غیر مقلدین کے نزدیک اس کے ذمہ کفارہ نہیں۔ ہاں یہ مسئلہ اپنی جگہ پر الگ ہے کہ کیا ایک آدمی نے قصدن روزہ توڑ دیا، کیا صرف اس کے اوپر روزے کی قضا ہے یا کفارہ بھی ہے، جس طرح کہ کفارہ جماع کی حالت میں وغیرہ ہوتا ہے نا، تو کسی بھی صحیح حدیث کے مطابق اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہے، اور کفارے کی اگر کوئی حدیث آتی بھی ہے تو سندن ضعیف ہے، کیونکہ یہ لوگ ضعیف حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ زیادہ تر اپنے مجتہدین کے اقوال لیتے ہیں، تو اس وجہ سے صحیح مسئلہ کہ یہ مسئلہ جس مقام پہ لکھا ہے وہ صحیح ہے، وہ آدمی گناہگار رہے گا اور اس کے اوپر جو ہے ایک روزہ فرض ہے، دوبارہ روزہ اس کو رکھنا، لیکن اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں جو جماع وغیرہ کا کفارہ ہے، اس وجہ سے کہ کفارے کی حدیث ضعیف ہے۔ اگر اس آدمی کے پاس اگر کوئی اس کے علاوہ دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ یہ مسئلہ جو لکھا ہے وہ یعنی اس جگہ پہ جو لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ اور نمبر 44 میں مسئلہ نمبر 44 کے میں جس نے لکھا ہے غیر مقلدین کے نزدیک شاہی خار پشت کھانا جائز ہے، حرمت کی حدیث ثابت نہیں۔ بدور الاہلہ، خار پشت کانٹے والا چھوٹا سا، اور چوہے کے منہ والا چھوٹا سا جو ہوتا ہے گھروں میں رہتا ہے، تو اس کو ہمارے یہاں جہا کہتے ہیں، جہا سہ کہتے ہیں اردو میں غالباً، ہاں، تو
اس کا کھانا جائز ہے۔ یہ اصل میں یہ چیز ہے جو حشرات الارض میں سے ہیں، پہلے بھی ہمارے قصے میں بات آ چکی ہے، حشرات الارض میں سے ہیں ایسی چیزیں کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قرآن نے تمام جانور کے بارے میں یہ قاعدہ بتا دوں تاکہ ہمیشہ آپ لوگوں کو بھی یاد رہے گا، اگر کوئی پوچھے دوسرا تو یاد رکھیں یہ قاعدہ۔ اسلام کے اندر، قرآن و سنت کے اندر اتنے جانور ہیں دنیا کے اندر بے انتہا، خشکی ہو کے ہوں یا سمندر کے، اتنے جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یا قرآن نے ایک ایک جانور کو حلال یا حرام کہنے کا ذکر کرتا، نہیں معلوم یہ کتاب کتنی بڑی ہوتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن کریم میں جانوروں کے نام لے کر حرام حلال نہیں کہا، بلکہ اوصاف کے اعتبار سے حرمت و حلت ثابت کی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو پرندے نہیں کہلاتے، درندے کہلاتے ہیں۔ کچھ پرندے کچھ درندے ہیں، خشکی کے جانور۔ تو پرندے جو ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ جانور جو اپنے پنجے گاڑ کر شکار کرتا ہے کسی چیز کو، اور اس کا روزگار شکار کرنا ہے، شکار کرنا ہے اس کا روزگار، پنجے سے بڑے بڑے ناخن اس کے پنجے سے شکار کرتا ہے اور کھاتا ہے، آپ نے فرمایا ذی مخلب من الطیر علی طول، وہ حرام ہے علی طول۔ یہ قاعدہ اسلام کا، یعنی جتنے بھی پرندے ہیں ہر وہ پرندہ پنجے میں رکھ کر کھانا نہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ کافی پرندے ایسے ہیں کہ وہ پنجے سے شکار نہیں کرتے لیکن پنجے میں رکھ کر اپنے چونچ کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ پنجے کے ساتھ شکار نہیں کرتے، جیسے یہ کبوتر جو یہاں جو سمندر میں ٹبکی لگاتے ہیں وہ بھی اپنی چونچ سے مچھی کو پکڑتے ہیں، اس سے نہیں۔ تو اس لیے یہ چیل ہو گئی اور یہ جتنے دوسرے کوا ہو گیا، کوا بھی اس میں شامل ہے، جتنے بھی جانور ہیں جو ذی مخلب ہیں، مخلب کا معنی ان کے یعنی ناخن پاؤں کے اتنے لمبے ہیں، ان کو مخلب کہتے ہیں۔ علی طول، ہر وہ جانور حرام ہے، جتنے بھی جانور ہیں۔ آپ اس سے قاعدہ، بعض لوگ بولتے ہیں یہ جانور بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اسی میں طوطا آ جاتا ہے، لوگ بولتے ہیں طوطا حلال ہے حرام ہے۔ صحیح قول کے مطابق طوطا حلال ہے، کیونکہ اس وجہ سے وہ شکاری جانور نہیں ہے، ذی مخلب نہیں ہے وہ، لیکن خود میں نے اپنے سے اس کو شکار بھی کیا، اور جب اس کو پکایا وغیرہ تو گوشت اس کا بالکل فاسد اور بالکل خراب تھا، تو اس وجہ سے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال کسی کو اچھا لگے تو اس کی مرضی ہے۔ تو بہرحال تو یہ قاعدہ ہے۔ اور وہ جانور جو خشکی میں رہتے ہیں، زمین پر چلنے والے جانور ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی ناب من السباع، ذی ناب من السباع۔ آپ نے فرمایا سباع، دو لفظ آپ نے بولے، ایک تو یہ اس کے یہ جو کیا بولتے ہو اس کو، لمبا دان جو ہوتا ہے، کتے کے بھی ہیں، بلی کے بھی ہیں، اور بہت سے جانوروں کا، اگر جو اونٹ وغیرہ کے بھی ہیں مگر وہ تو حلال ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ نے فرمایا ذی ناب، اس دانت کو جو لمبا ہوتا ہے اس کو ناب کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جانور جو ذی ناب ہے اور سباع ہے، یعنی منہ سے پکڑتا ہے، شکار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علی طول پھاڑ کر کھاتا ہے، آپ نے فرمایا علی طول وہ حرام ہے۔ تو یہ دو قاعدے یاد رکھنا۔ پرندوں کے متعلق وہ قاعدہ ہے، درندے کو، اس لیے اس کو درندہ کہا جاتا ہے، پھاڑ کر کھانے والا، درندہ فارسی کا لفظ ہے، پھاڑ کر کھانے والا۔ اور باقی رہے جانور اس کے سمندر کے، تو سمندر کے جانوروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے۔ باقی رہے حشرات الارض، جس کا یہاں اس نے ذکر کیا، پہلے بھی ہمارے کیسٹ میں آ چکا ہے، دوبارہ وضاحت کر دوں۔ باقی تیسرا قسم ہے ایسے جانوروں کا، نہ درندے ہیں نہ پرندے ہیں، وہ نہ وہ درندے ہیں نہ پرندے ہیں، اب نہ وہ ذی ناب من السباع ہیں اور نہ وہ ذی مخلب من السباع ہیں۔ اب ان کا حل کیسے ڈھونڈا جائے کہ وہ حرام ہے یا حلال؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کے اندر سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ ہمارے نبی کی یہ صفت ہے، علی طول طیبات کو حلال قرار دیتا ہے، خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ اصول ہے، جیسے وہ اصول تھا دو جانوروں کے بارے میں، یہ علی طول اصول ہو گیا کہ ہر وہ جانور جو طیبات میں سے ہے، طیبات میں سے ہے، انسانی یعنی نشو و نما کے لیے، انسان کے غذا کے لیے، طبی طور پر انسان کے کھانے کے اندر وہ مضر نہیں ہے، وہ طیبات میں شامل ہے۔ یا کسی کے بعد لوگ تو مقصد کافی چیزوں کو دل نہیں کرتا ان کا کھانے کا، وہ اور چیز الگ ہے، لیکن طیبات سے